نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال ربنا عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुअज़्ज़म मुक़द्दस ज़ात गिरामी के ऊपर। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दो रास्ते दिखाए हैं, इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा। एक नेकी का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता है।
برائی جو ہے یہ صرف برے لوگوں کے ساتھ پھیلتی نہیں ہے. برائی جو ہے یہ صرف برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، بلکہ برائی کو جو طاقت ملتی ہے اس کے پھیلنے کے اندر اس کے پیچھے ایک قوم کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ جو قوم ہے وہ منظر عام پر نہیں ہوتی. برائی کو پھیلانے کے اندر ایک قوم کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کی مدد کرتی ہے. برے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اور وہ قوم کون سی ہے؟ جنات میں سے ہے اور شیاطین میں سے. شیاطین اور سرکش جنات میں سے ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں جو برے لوگوں کی مدد کیا کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ شیطان کی پوجا کا ہوتا ہے. وہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا جو لوگ جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں انہیں پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ حقیقت میں شیطان پہلے ان سے اپنی عبادت کرواتا ہے، اس کے بعد جا کر کہیں تھوڑی بہت ہی ان کو مدد جو پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے میں کبھی کالا جادو ہوتا ہے، جادو ٹونا وغیرہ ہو جاتا ہے. تو میرے دین بھائیو، یہ جو برائی ہوتی ہے اس کے پھیلانے کے اندر غیب سے ایک طاقت جو ہوتی ہے وہ شیاطین کی ہوتی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. یہ جو انتہائی بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک قوم ان کی مدد کرنے والی ہوتی ہے. میرے دین بھائیو، اگر ان کی مدد کرنے والی ایک قوم ہے تو اہل ایمان کی مدد کرنے والی پھر قوم کیوں نہیں؟ اگر ان کے پیچھے ہے تو اہل ایمان کے پیچھے بھی ہے. اگر ایسے نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف والا جو تقاضا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مدد کے لیے، ان کو تقویت دینے کے لیے بھی ایک قوم تیار کر رکھی ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ وہ اللہ کے فرشتوں کا لشکر ہے. فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے؟ اس کی 3-4 قسمیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں کہ فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے. یا تو آپ کے لیے یہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، آپ پہ درود بھیجتے ہیں، مطلب آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند کر دے. ایک طریقہ فرشتوں کے نزول کا یہ ہوتا ہے جو اہل ایمان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو نازل کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کہ یا وہ انسان کی فزیکلی طور پر مدد کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا پر میں نے کر دیے. سم ٹائم انسان کہتا ہے کہ فلاں بندے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، سارے لوگ ڈرتے ہیں، میں اس کے پاس گیا، میں نے ساری باتیں اس کے ساتھ کی، دھڑلے کے ساتھ میں نے اس کے سامنے ساری باتیں کی ہیں، مجھے کوئی خوف نہیں آیا. اس کے پیچھے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. کتنے زیادہ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کہتا ہے میں نہیں کر سکتا تھا مگر میں نے کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے اندر اس کی جو فیڈ بیک ہے اللہ پاک نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا جو اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ فرشتوں کے نزول کا دوسرا مطلب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے یہ انسان کی رہبری بھی کرتے ہیں. اور واقعہ لے کر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج میں نے اپنی ساری بیویوں کے پاس جانا ہے، 100 بیویاں. اللہ تعالیٰ مجھے 100 بچے عطا کریں گے تو سارے کے سارے میں جہاد کے لیے تیار کروں گا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ فرشتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں. وہ یا کہنا بھول گئے یا انہوں نے کہا نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ 99 میں سے اولاد نہیں ہوئی، 99 میں سے بچے نہیں ہوئے، ایک سے ہوا ہے وہ بھی آدھا پیدا ہوا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس بات سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہے یہ انسان کی رہبری بھی کرتے ہیں، اور فرشتے انسان کی انسانی شکل کے اندر بھی آ کر مدد کر دیتے ہیں. جیسے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا اس کے پاس سواری تھی، وہ شام سے ایک
جگہ تھی جہاں پر لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا تھا اور اسی جگہ سے شام کی طرف آتا، شام سے اسی جگہ کی طرف چلے جاتا. جیسے آج کل رینٹ کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں، تو اس کا یہی کام تھا. کہتے ہیں ایک مسافر اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے شام سے فلاں جگہ تک جانا ہے. وہ شخص اس کو بٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے. جب سفر کر رہا تھا تو رستے میں صحرا آتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ یہ رستہ چھوڑ دیں، اس رستے کے اوپر ڈال دیں. اس نے کہا میں تو یہ رستہ جانتا ہی نہیں ہوں، اس کا تو مجھے علم ہے. اس نے کہا میں اسے جانتا ہوں، آپ اس رستے پہ ڈال دیں. اس کے کہنے کے اوپر اس رستے کے اوپر اس سواری کو ڈال لیا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آگے گیا. اس نے خود، حافظ ابن ساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اس رستے کی طرف چل پڑا، تو میں تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ انسانی کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں پڑی ہوئی، انسانوں کے سر اتار کر رکھے ہوئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں جب میں گھبرا گیا تو اس نے مجھے آواز دی کہ یہ سواری کی لغام میرے ہاتھ میں کر دو. کہتے ہیں میں نے لغام کو وہیں پھینکا اور میں نے دوڑ لگا دی. اب میں پیدل، وہ سواری کے اوپر. اس نے میرے اوپر غلبہ پا لیا، مجھے پکڑ لیا. مجھے وہ ذبح کرنے لگا تو میں نے اس سے میں نے ترلے کیے. میں نے کہا کہ مجھے آپ نہ قتل کریں، سارا کچھ رکھیں. اس نے کہا نہیں، تمہیں قتل کرنا ہی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اچھا آپ مجھے اتنا موقع دیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، صرف 2 رکعت نماز. کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر وہ شخص راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب یہ شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے پڑھنا کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میں نے پڑھنا کیا، نماز بھی بھول گئی، حلق خشک ہو گیا، میری زبان سے لفظ ہی نہیں نکل رہے. کہتے ہیں صرف ایک قرآن مجید کی میرے ذہن میں آیت آتی ہے، وہی میں پڑھ رہا ہوں کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو چاروں طرف سے لاچار ہو جائے اور پھر پکارنے والے کو پکارے، اللہ کو پکارے. تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی پکار کو سن سکے. کہتے ہیں یہی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی چیز ہی نہیں آ رہی کہ میں اسی آیت کو پڑھ رہا تھا. اس نے مجھے آواز دی کہ جلدی کرو. کہتے ہیں میں اسی آیت کو پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا، اتنی تیزی کے ساتھ آیا. جب وہ ہمارے پاس پہنچے جو مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے، دور دور تک کوئی چیز ہی نہیں ہے جو مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے. اس نے پیچھے سے اسے خنجر مارا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے آگے سے اس کا دل باہر نکل آیا. وہیں پہ وہ شخص جو ہے نا وہ ڈیر ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس کو آپ پکار رہے تھے مجھے اسی نے بھیجا ہے، آپ جس کو پکار رہے تھے مجھے اسی نے بھیجا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، فرشتہ جو ہے یہ انسانی شکل میں بھی آ کر انسان کی مدد کرتا ہے. فرشتوں کا نزول ہم لوگ جو ہیں ہم ان کا ساتھ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کا ساتھ جو ہے بڑا ہی مبارک ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے مقرب فرشتوں کا ساتھ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان کی مدد کو کیسے پا سکتے ہیں. پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، ہمارا پالنہار صرف اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، نیکی کو اختیار کیا ہے اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کیا کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس بات کو بیان کیا ہے کہ صرف نیکی اختیار کرنا نہیں ہے، نیکی کے اوپر ڈٹ جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر ڈٹ جانا، پکے ارادے کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بس کرنا ہی ہے. یہ ذکر، یہ اذکار، یہ نماز، یہ سخاوت، یہ روزہ، یہ کام جو میں نے اختیار کیا ہوا ہے بس میں نے کرنا ہے. جب انسان کسی بھی نیکی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، صحابہ کرام نے ڈٹ کر دکھایا تھا. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر جا کر اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں. صحابہ کرام نے استقامت کتنی دیر تک دکھائی ہے؟ غالباً 14 سال تک صحابہ کرام نے استقامت دکھائی ہے. آج کل کوئی 5-6 نیکیاں کر لے تو سمجھتے کہ میرے اوپر مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی. 14 سال تک استقامت دکھائی صحابہ کرام نے، اس سے پہلے مدد نہیں آئی. مکہ کے اندر صحابہ کرام پر ظلم ہوتا رہا،
ہجرتیں ہوتی رہی ہیں، تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا رہے، شہید کیا جاتا رہے، اللہ کی مدد اس ٹائم نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلے اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کر لینا، پھر جا کر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، استقامت اختیار کرنے کے بعد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے فرشتے اترے، اور صرف اترے نہیں، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی لڑنے کا حکم دیا ہے۔ فرشتے صرف مدد کے لیے نہیں اترے، کہا کہ ان کے ساتھ مل کر لڑنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت والے بھی وہی فرشتے ہیں جو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی استقامت کے لیے اللہ پاک نے ان کے تعاون کے لیے، ان کی مدد کے لیے نازل کیا تھا۔ تو ان فرشتوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا ہے، نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی کا اختیار کرنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، دوسرا جو کام ہے انسان کا باوضو رہنا۔